اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. حضرت محترم، یہ درس اعتکاف ایک تو آج ہے جو کہ آپ کو نیند سے بیدار کر کے زبردستی سنایا جا رہا ہے، اور ایک کل انشاءاللہ ایک مختلف موضوع پر ہوگا. یہ اعتکاف کا درس بہت بڑی نعمت ہے، اس اعتبار سے کہ آپ جو یہاں پر خدا کے گھر میں اس ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اب دنیا کو ترک کر کے ہم اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یہاں پر موبائل چلانے کا تو ارادہ نہیں کیا ہوا، یا اس بات کا تو ارادہ نہیں کیا ہوا کہ کوئی نیٹ فلکس کی سیریز جو ہے وہ 3 دن میں کمپلیٹ کرنی ہے. امید تو یہی ہے. اسی بات کا ارادہ کیا ہوگا آپ نے کہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا، کچھ دین میں اضافہ، دین کی معلومات میں اضافہ ہوگا. 4 باتیں جو نہیں معلوم ہوگی تو اس کو سیکھ لیں گے، کچھ سمجھ لیں گے، کچھ بہتر کر لیں گے اعتکاف کے بعد اپنی لائف کو. اور یہ آپ کا اس مسجد میں قیام کرنا دنیا سے کٹ ہو کر، ہاں ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل ہی رابطہ ختم کر دیں، گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن بقدر ضرورت اس کو رکھیے تاکہ اللہ سے رابطہ برقرار رہے. ہمارا اس درس کا عنوان ہے دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا میں رکاوٹ کے اسباب. یعنی ہم اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا صحیح طریقہ ہے کہ جس طریقے سے میں اللہ سے دعا مانگوں کوئی تو طریقہ ہوگا پراپر، اور پھر کیا وجہ ہے کہ میں اتنی ساری دعائیں مانگتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا، اب ہم نے یہ سوچا تھا، میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا تھا کہ درس 40 منٹ کا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، لیکن جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے میں درس کو بھی انشاءاللہ مختصر رکھوں گا، اور اگر آپ کا سوالات کا جی چاہا تو ٹھیک، نہیں تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے. آج صرف آپ تھوڑی سی بات سن لیجیے، کل انشاءاللہ آمادہ ہوں گے تو میں مزید کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن میں سورہ غافر میں پروردگار کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اب تمہارے رب نے یہ کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا. استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو ہماری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں. سیدخلون جہنم داخرین، تو ان کو اوندھے منہ، الٹے منہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہاں پہ عبادت سے مراد وہ عبادت نہیں ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ روزہ رکھتے ہیں،
جو آپ فطرہ نکالیں گے، جو آپ خبث نکالتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ہماری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں ان کو جہنم میں الٹے منہ پھیر ڈال دیا جائے گا۔ چونکہ پروردگار نے بات کی ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور پھر کہا کہ جو لوگ ہماری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں انہیں جہنم میں الٹے منہ ڈال دوں گا۔ یہاں پہ اس سے مراد جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان کے بارے میں پروردگار کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نماز کے بعد بغیر دعا مانگے اٹھ گیا، پہلے تو آپ یہ سمجھیے نا کہ دعا مانگنا کتنا امپورٹنٹ ہے، پھر بات میں آئیں گے کہ دعا مانگنے کا ادب کیا ہے۔ اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا ادب کیا ہے اور پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ابھی تو اس مرحلے پر بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ ہم تو دعا ہی نہیں مانگ رہے۔ تو جب اگر ہم نے دعا نہیں مانگی، یعنی اللہ سے نہیں مانگا اور نماز کے بعد ویسے ہی کھڑے ہو گئے، رمضان میں تو پھر تھوڑی غیرت آ جاتی ہے کہ 4 جملے ہم پھر بھی مانگ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا عید کی ظہر میں آپ کا رویہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، یہ میرے لیے بھی بات ہے۔ اگر عید کے دن ظہر میں آپ ویسے ہی، اول تو شاید ظہر کو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عید کی ظہر دعوت ہوتی ہے گھر میں اور ذہن میں ہی نہیں آتا کہ آج کے دن نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کے وقت اس قدر دیر سے یاد آتا ہے کہ بالکل جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ ارے ظہر تو آج پڑھی ہی نہیں، تو وہ کہاں تو دعا مانگنا تو نہیں گیا، تو فریضہ ہی چھوڑ دیا، نماز ہی چھوڑ دی۔ تو اگر نماز پڑھنے بیٹھ بھی گئے، پڑھ بھی لی، تو بس ایسا ہوگا کہ فلاں ویٹ کر رہا ہے کھانے پر، اور فلاں جو ہے وہ فلاں ماموں آئے ہیں، فلاں تایا آئے ہیں، فلاں چاچو آئے ہیں، یا فلاں جگہ پر جا رہا ہے، فلاں دوست ویٹ کر رہا ہے۔ وہ جو پروردگار آپ کی دعا کا ویٹ کر رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا، وہ ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس آنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا صاحب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ نے مانگا ہی بہت لیٹ ہے، لاسٹ مومنٹ پر آپ نے مانگا ہے کہ جب پانی سر سے گزر گیا تب آپ مصلی بچھا کر بیٹھ گئے، تو فائدہ نہیں ہے نا، پہلے دن سے آپ نے مانگنا شروع کر دینا تھا، روزانہ مانگنا تھا۔ لہذا حدیث وارد ہوئی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے نہیں مانگتا اور مصلی عبادت سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو فرشتے یہ کہتے ہیں، پروردگار اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے دیکھو کس قدر بے نیاز ہو گیا ہے، کس قدر متکبر ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنی بلند جگہ اللہ کے سامنے جھکائی، جب وقت آیا کہ آپ مانگیں، آپ نے مصلی لپیٹ کر چل دیا، اب آپ نے مانگا ہی نہیں، اس وقت مانگنا تھا۔ اور رمضان میں تو جب سب سے زیادہ پروردگار نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اپنی دعاؤں کو اس وقت مانگو جب تمہارا اوقات صلاۃ ہے، نماز کا وقت ہے، اس وقت دعاؤں کو مانگو، تو تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، قبول ہوں گی۔ لہذا ایک بات تو یہ کہ دعائیں مانگیں۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، جوتے کا تسمہ کیا ہوتا ہے؟ لیس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کتنے روپے کی آتی ہے لیس ہوئی؟ میرا خیال ہے 50 روپے کی یا 25 روپے کی، اس سے زیادہ کی تو نہیں ہوگی لیس۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور تمہیں وہ چیز چاہیے بھی ہو تو مجھ سے مانگنا، دعا مانگنا کہ اے اللہ میرے لیے جوتے کا تسمے کا سبب پیدا کر، کہیں سے تسمہ آئے۔
چھوٹی سے چھوٹی بات میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں آپ کو لگ رہا ہے نا چھوٹی ہے، وہ کب بڑی بن سکتی ہے، کب مشکل بن سکتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی ہلکا سا دانت میں درد ہوتا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، کیسا بات میں وہ پینفل بن جاتا ہے۔ کبھی وہ چھوٹا سا تھوڑا ہوتا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، کیسا بات میں وہ پینفل ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کی بات جاتی ہے، انجیکشن سے بات جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا وہ بن جاتا ہے کہ وہ زخم بن جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہمیں چیز لگتی ہے معمولی، ارے یہ بھی مانگی اللہ سے، مانگ لو اللہ سے، اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر ابھی نہیں مانگا اللہ سے۔ لہذا کوئی بھی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ اب آئیے دعا مانگنے کا، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا مانگنے کا ادب کیا ہے، پہلی چیز جو واجب ہوئی دعا مانگنے کا ادب یہ ہے، حدیث، اب یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اپنے بات سے کہیں سے عرض نہیں کر رہا، کہیں سے پیش نہیں کر رہا، یہ ساری کی ساری باتیں حدیث میں آئیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ روح قبلہ ہو کر جو دعا مانگی جائے، روح قبلہ ہو کر وہ دعا زیادہ مستجاب ہوتی ہے بنسبت باقی دعاؤں کے۔ یعنی اگر آپ کو دعا مانگنی ہے، اگر آپ کو اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہے تو قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیے، وہ زیادہ قبول ہوگی کہ اللہ کے گھر کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا۔ تو ایک طریقے کا تو یہ ہو گیا کہ روح قبلہ ہو کر مانگی جائے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ پاکیزگی کے عالم میں مانگی جائے، یعنی طہارت کے ساتھ، اور وہ وضو کے ساتھ۔ ویسے اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جائیں گے، آپ کی دعا زیادہ چانسز ہے کہ اللہ قبول کر لے گا کہ وضو سے مانگی جائے۔ وضو سے جو دعا مانگی جائے گی، وہ بغیر وضو کے جو مانگی جائے گی، اس دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہوگا۔ تیسرا جو وارد ہوا وہ یہ، اور بہت ساری حدیث میں وارد ہوا، ایک مولانا رضا کی حدیث بھی کہ ہو نہیں سکتا کہ اگر تم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ہم آل محمد پر درود پڑھو اور بیچ میں کوئی دعا مانگو اور اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پہلی بات قبول کر لے اور آخری بات قبول کر لے اور بیچ کی بات چھوڑ دے۔ کتنی لاجیکل بات ہے مولا نے بیان کی کہ آپ محمد و آل محمد پر ابتدا میں درود پڑھیں، انتہا میں درود پڑھیں اور بیچ میں اپنی دعا پیش کریں۔ تو یہ جب تین چیزیں آپ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو دو چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی آپ کی قبول ہو جائے۔ تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ آسان کہ اول و آخر درود کو پڑھ دیا جائے۔ ایک اور طریقہ جو بہت آسان ہے لیکن ان کے لیے جس کے پاس یہ اپورچونٹی ہے، اور وہ یہ کہ ماں کے چہرے کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، یہ حدیث میں وارد ہے۔ اور خاص طور پہ کوئی ایسی دعا ہو جو آپ کی ویسے قبول نہ ہو رہی ہو، ویسے یعنی وضو کے ساتھ بھی مانگ کے دیکھ لی، قبلہ رخ ہو کر بھی مانگ کے دیکھ لی، محمد و آل محمد درود کے ساتھ بھی مانگ کر دیکھ لی، لیکن اب بھی قبول نہیں ہو رہی، تو ماں کے چہرے پر دیکھ کر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو، اس لیے کہ پروردگار نے ماں کے چہرے میں برکت رکھی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ماں نہ ہو، کعبے کی طرف نگاہ کر کے جو دعا مانگی جائے اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ سارے طریقے کار وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور بھی طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آب زمزم، آپ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ تک تو نہیں جا سکتا، عمرہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو جو بہت سارے لوگ آپ کو عمرہ کر کے واپس آتے تو زمزم دیتے ہیں تحفے میں۔ زمزم کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ زمزم کو دیکھ کر، ایک تو زمزم کو پینے میں شفا رکھی اللہ،
زمزم کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. میدان عرفات میں جو دعا مانگی جائے 9 ذی الحجہ کو وہ قبول ہوگی. اس کے بعد حرم امام حسین میں قبے کے نیچے یعنی گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. اب یہ سارے وہ طریقے ہیں کہ جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، جگہ بھی آ گئی، طریقے بھی آ گئے. اس میں سے آپ کے لیے بہت آسان موضوع ہے، بہت آسان درود ہے، بہت آسان دعا قبلہ ہے، بہت آسان ماں کے چہرے کو دیکھنا ہے. نماز کے اوقات میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. آذان کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. آذان سننے کے بعد یا آذان دینے کے بعد. بلکہ بعض احادیث میں وارد ہوا وہ بھی مولانا رضا سے ایک شخص نے کہا کہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے. اچھا، بعض چیزوں کے لیے بعض دعائیں الگ سے. ایک تو یہ کہ آپ کی عمومی دعائیں، اے پروردگار میرے مجھے پاس کر دے، مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرا وہ مسئلہ حل کر دے. لیکن اسپیسیفک کوئی خاص دعا ہے. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ایک شخص آیا، اسے کہا مولا، 8ویں امام کی بات سنا، اسے کہا مولا میرے بہت ساری بیٹیاں ہیں لیکن میرا بیٹا نہیں ہے. مولا رضا کے پاس کہا میرا بیٹا نہیں ہے. امام نے کہا تو بیٹا اگر چاہیے تو گھر میں بلند آواز سے اذان دو. بلند آواز سے اگر تم اپنے گھر میں اذان دو گے اللہ تمہیں اس کے صدقے میں بیٹا عطا کرے گا. ایک اور آیا، اس نے کہا میرے یہاں اولاد ہی نہیں ہے. وہ بھی مولا رضا کے پاس آیا. اس نے کہا کافی عرصہ ہو گیا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے. امام نے فرمایا تم بھی بلند آواز سے اذان دو تو تمہیں اللہ صاحب اولاد کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آذان سے اولاد کا کوئی تعلق ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. گھر میں بلند آواز سے اذان دینے سے پروردگار اولاد کی نعمت سے، خاص طور پہ بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے. تو کچھ خاص دعائیں ہیں یا کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جو خاص کام کریں گے تب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ سب آپ نے کر لیا، اس کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں نے رزق کے لیے فلاں دعا پڑھی، میں نے پاس ہونے کے لیے فلاں دعا پڑھی، میں زیارت بارسا بھی پڑھتا ہوں، میں زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، میں نے فلاں منت بھی مانی کی ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اب آ جائیے تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر اس بات کو تمام کر کے میں اپنے درس کو ختم کر دوں. اصل پرابلم تو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ بعض لوگ دعا مانگ رہے ہیں لیکن ان کی دعا قبول، ان کو لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ دعائیں تو ساری قبول ہو رہی ہیں. یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اے پروردگار تو مجھے، میں 10 لاکھ کا مخلوق ہوں، تو مجھے 10 لاکھ روپے دے دے تاکہ میں قرضہ ادا کر دوں. اور میں 1 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اور 1 سال سے وہ اپنا قرضہ مانگ رہا ہوں، میرے پاس 1 سال سے 10 لاکھ روپے. اللہ کے پاس 10 لاکھ روپے کی کیا کمی ہے؟ نہیں. پھر بھی میری وہ دعا سن نہیں رہا. کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی سواری مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دے دے گا تو اس کے بعد پھر کمی ہو جائے گی کہ وہ 10 لاکھ دے دے گا تو ہاں 10 لاکھ کم ہو گئے. یہ بھی نہیں ہوگا. اس کے خزانے میں کچھ کم بھی نہیں ہو جائے گا. نہ کمی ہے نہ کچھ کم ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. تو دعائیں تو ساری قبول ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہا؟ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو مسئلہ ہے. اور وہ ایک سامنے کی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک بہتر وجہ کی وجہ سے وہ اب بھی آپ کی بات وہ نہیں سن رہا.
ایک بڑے ریزن کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. اس کی مثال میں آپ کو ایک واقعے سے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ جا رہے تھے اور ایک سوئمنگ پول، اس زمانے میں سوئمنگ پول کہیے، اس زمانے میں حوض، آپ نے ہو سکتا ہے کسی گاؤں وغیرہ میں دیکھا حوض. 3 بچے بینا اور ایک نابینا اس کو ڈبا رہے تھے، مار رہے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اے پروردگار، یہ بیچارہ کٹ رہا ہے، اس کو لوگ مار رہے ہیں، اس کو آنکھ دے دے. حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتا، یہ دعا آپ نہ مانگیں. اے پروردگار، تو دیکھ نہیں رہا بیچارہ کتنا مظلوم ہے. کہا میں آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، مگر آپ دیکھیے گا اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کی دعا میں قبول کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوگا. اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر لی. جیسے اس بچے کی آنکھ آئی، اس نے دیکھا یہ 3 بچے تھے، تینوں بچوں کو پانی میں ڈبو کے مار دیا اور تینوں کی لاش اسی پانی میں تیر گئی. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ پروردگار، اس بچے نے 2-3 بچوں کو مار دیا. کہا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہی تو بیان کر رہا تھا کہ آنکھ دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے مشکل ہے. اگر میں نے اس کو آنکھ دے دی تو یہ قاتل بن جائے گا. یہ بات مجھے پتا ہے. لہذا بعض دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ بعض لوگوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا خود اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ہم تو سمجھ لیں کہ اے پروردگار ہمیں بڑا گھر دے دے، یہ گھر چھوٹا لگتا ہے. وہ بڑا گھر تو اللہ نے دے دیا اور اس کے بعد اس کے مینٹیننس کے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، یا اس کے بعد اس گھر میں ایسے مسائل ہیں آپ کو کہ آپ کو پرانا گھر یاد آ رہا ہے، یا چند عرصے بعد ایک ایسا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جس میں 3 فیملی ممبرز چلے جائیں گے اور وہ اس گھر میں آپ اکیلے رہ جائیں گے. وہ بڑا گھر آپ کے کام کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے 3 فیملی ممبرز کی ایک ساتھ موت لکھی ہوئی. آپ دعا مانگے جا رہے ہیں پروردگار مجھے بڑا گھر دے دے، مجھے بڑا گھر دے دے، مجھے بڑا گھر دے دے. اللہ کو معلوم ہے یہ 1 سال کے اندر یہ جو چھوٹا گھر ہے یہ اس کو کافی ہو جانے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہم مانگ رہے ہیں پروردگار سواری دے دے، سواری دے دے، سواری دے دے، لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ ہے کہ اگر یہ سواری دوں گا تو اس کے ذریعے سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اس کو سواری کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دنیا سبب اور علتوں سے چلتی ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا ہے. لہذا بہت ساری دعائیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مانگے ہی نہیں. مانگنا تو ہے، مانگنا تو ہے. یہ میں نے اسی لیے ابتدا میں آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، ادعونی استجب لکم، مانگو جواب دوں گا. کہاں جواب دیا؟ ہم نے گھر مانگا تو گھر تو ملا نہیں، ہم نے سواری مانگی تو سواری تو نہیں ملی، ہم نے جاب کی پروموشن مانگی تو جاب کی پروموشن تو نہیں ملی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مصلحت تھی، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی. تو استجب لکم کہاں پورا ہوا؟ میں جواب دوں گا کہاں پورا ہوا؟ جواب تو نہیں آیا، ہوا پورا. بس یہ آخری بات اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے. حدیث میں وارد ہوا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وارد ہوا کہ جب بندہ مومن جو دعائیں مانگتا رہے گا اور اللہ نہیں دے رہا ہوگا کسی وجہ سے، وہ پہنچے گا قیامت میں. استجب لکم کو یاد رکھیے، میں تمہیں جواب دوں گا. اس کے ہاتھ میں ایک اعمال نامہ دیا جائے گا. وہ کہے گا اے پالنے والے یہ تو میرا اعمال نامہ نہیں ہے، میں نے تو اتنی ہزاروں نیکیاں نہیں کی ہوئی. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محل بھی ملے گا اس نیکی کے بدلے، یہ محل بھی ملے گا اس نیکی کے بدلے، یہ ملے گا، یہ نہر ملے گی، یہ فلاں ملے گا، یہ فلاں. مجھے تو معلوم ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں.
فلاں 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 گناہ تمہارے معاف کر دیے. یہ کسی اور کا تو نہیں آ گیا اعمال نامہ. اللہ کہے گا کہ نہیں. ندائے غیب آئے گی کہ نہیں. تمہارا ہی اعمال نامہ تمہارے پاس. یہ کس سبب سے مل رہا ہے؟ جو دعائیں تم نے مانگی تھی، ہمارے خزانے میں کمی نہیں تھی، اس وقت تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، مگر اللہ جواب ضرور دیتا ہے. استجب لکم، تمہیں جواب دوں گا. مانگو تو تمہیں دوں گا. وہاں نہیں دیا یہاں دے دیا. تب بندہ مومن کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہاں بڑا گھر نہ دیا ہوتا، کاش مجھے یہاں دے دیا مل جائے. وہاں جو سواری والی بھی دعا میری قبول ہو گئی تھی نا، وہ والی بھی قبول نہ ہوتی، یہاں مل گئی ہوتی. ایک اور حدیث میں وارد ہوا، بس یہ آخری حدیث اور بات تمام. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کرتا ہے کہ یہ تو ہو ہی جائے، اور وہ دعا مانگے نہیں ہو. اس کے لیے وارد ہوا کہ مسلسل دعا مانگو. مسلسل اس طرح کہ جیسے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کبھی تو جواب آ جاتا ہے. آپ کسی کے دروازے پر بار بار بیل کریں یا نوک کرے تو کبھی نہ کبھی تو اندر سے کوئی نہ کوئی باہر آ جائے. یہی الفاظ حدیث میں وارد ہوئے کہ اگر تم کسی کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ تو کبھی تو اندر سے کوئی باہر آئے گا. تو اگر تم بار بار دعا مانگو تو کبھی تو تمہاری دعا پوری ہو جائے گی. آخری بات، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے بارے میں شب جمعہ کل آپ نے یقیناً دعا پڑھی ہوگی. دعائیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یا وہ دعائیں رک جاتی ہیں تجھ تک پہنچنے میں. تحبس الدعاء یعنی محبوس ہو جاتی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں، وہ قید ہو جاتی ہے، میرا گناہ آڑے آ جاتا ہے. اور بہت سارے گناہ جو انسان عادتاً کیے جا رہا ہوتا ہے، پھر دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے پہلے اپنا کردار سدھارو، اس کے بعد یہ چیز بھی تمہیں مل جائے گی. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.